آج سارا دن گرمی پڑ رہی تھی۔ انسان حیوان سبھی ہانف رہے تھے۔ گھر سے باہر نکلنا تک دشوار تھا، مگر شہاب بھائی اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے پولیس اہلکار بار بار ان کو رکنے کا بول رہے تھے، مگر وہ ایک عجیب جنون کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن سب نے اچانک ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا کہ اچانک ہوا چلنے لگی تھی۔ افق سے کالی بدلیاں اٹھی تھیں اور تھوڑی ہی دیر میں ہوتے ہوتے بادلوں کا قافلہ جھومتا ہوا آ پہنچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنگھور گھٹائیں پورے آسمان پر چھا گئی تھیں اور درختوں کی شاخیں لہرانے لگی تھیں۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھ پولیس اہلکار یہ منظر دیکھ کر سخت حیران میں مبتلا ہو چکے تھے کہ بھلا اچانک سے کیسے موسم بدل گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو سخت گرمی تھی اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خیر اب سب خوش تھے۔ گرمی ختم ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں، مگر اب اچانک سے بادل برسنا شروع ہو چکے تھے اور کچھ اس طرح سے برسے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی رکنا تو نہیں چاہ رہے تھے، مگر موسم کافی خطرناک ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے اور یہاں بارش میں سفر جاری رکھنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ہواؤں سے درخت گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ سب پوری طرح سے بھیگ چکے تھے اور ادھر بارش نے بھی تیزی پکڑ لی تھی۔ شہاب بھائی اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، بہتر ہے کہ کسی قریبی گاؤں میں آج قیام کر لیتے ہیں، ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ پولیس اہلکار بولتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہاب بھائی کو کیسے سمجھائیں۔ شہاب بھائی اجمیر کے حدود پار کر چکے تھے۔ شہاب بھائی بہت عقل مند تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم یہاں قریب گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بڑی مشکل سے وہ سب آگے بڑھنے لگے تھے، جہاں ایک مقامی باشندہ نے نشان دہی کی تھی کہ اس جانب تھوڑا آگے ایک گاؤں ہے۔ چلتے چلتے کافی اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ ایک گاؤں کافی دور سے نظر آ رہا تھا۔ جھوپڑیوں کے اندر سے ٹمٹماتی روشنی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایک گھر کے قریب وہ سب پہنچے تو ایک دیہاتی بھاگتا ہوا ان کے جانب آیا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پولیس یونیفارم میں تھے، تبھی وہ ان کے جانب آیا تھا۔ شہاب بھائی، خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ کافی حیران و پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی پولیس آفیسر نے اسے بتایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، کیونکہ بارش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ شہاب بھائی، آئیے میں آپ کو اچھی جگہ لے چلتا ہوں۔ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان سب کو کمرے میں لے آیا تھا، تالا کھول کر کہا اور ساتھ میں لانٹین کھوٹی پر لٹکا دیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس میں چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ ماسٹر جی کا گھر ہے جو اس وقت شہر گئے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر کی چابیاں میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی راستہ بھٹک کر مسافر اس جانب سے نکل آتا ہے تو ماسٹر جی اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ وہ سب کو بیٹھنے کو کہہ کر بتانے لگا۔ اس نے کھڑکیاں کھولی تو ہوا اندر آنے لگی۔ کمرے میں بٹھا کر وہ آدمی چائے پانی کا بندوبست کرنے جا چکا تھا۔ شہاب بھائی کافی پریشان تھے۔ آج ان کا سفر رک چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے تھے۔ باقی لوگ جو پولیس والے تھے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور شہاب بھائی جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں کی پولیس ان کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ شہاب بھائی نے ان کو منع کیا، مگر اسے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور اسی طرح رات بھی ہو چکی تھی، مگر برسات ابھی تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک آدمی ان سب کے لیے کھانا لے آیا تھا۔
کھانا کھانے کے بعد شہاب بھائی نے اشارہ کیا نماز ادا کرنے کی اور بستر پر لیٹ گئے۔ آج جو ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ جس گاؤں میں رکے ہیں جس میں ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس طرح کیسے اچانک برسات شروع ہو گئی، جبکہ دور دور تک برسات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کافی دیر تک خیالات میں کھوئے رہے اور آخر کار ان کی آنکھ لگ گئی اور آدھی رات کو ایسا لگا کوئی دھکا لگا رہا ہے۔ شہاب بھائی چونک کر اٹھ بیٹھے تھے اور پولیس والے بھی چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سب حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یکایک خاموشی چھا گئی تھی۔ شہاب بھائی نے اٹھنا چاہا تو پولیس اہلکار نے ان کو منع کر دیا۔ بھائی آپ آرام کریں، ضرور کوئی جانور ہوگا، ہم جاگ رہے ہیں، آپ سو جائیے۔ شہاب بھائی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا وہ نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہا۔ دور سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، تھانے دار صاحب ہماری مدد کرو۔ کچھ دیہاتی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں لالٹین اور بڑے بڑے ڈنڈے تھے۔ تھانے دار نے جلدی سے اپنی بندوق اٹھائی اور دروازہ کھولا تو کافی لوگ جمع تھے اور وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ شہاب بھائی بھی باہر نکلے تو پولیس نے کہا بھائی جان آپ فی الحال اندر بیٹھیں، ہم ذرا لوگوں کی بات سن لیتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا، آپ لوگ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تبھی ایک شخص بولا بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے، آج سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس گاؤں میں، مگر ہوا کیا کچھ بتائیے بھی۔ پھر سے پولیس نے پوچھا۔ بھائی رات میں اپنی بکریوں کو دیکھنے جب ان کے باڑے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں شیر کھڑا ہے۔ وہ شخص بتانے لگا تو سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، مگر شیر یہاں کیسے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ وہ لوگ بول پڑے ہاں بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو کیا ہمارے اس علاقے کے دور دور تک آج تک کوئی شیر نہیں دیکھا، لیکن آج کیسے آ گیا؟ وہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے فی الحال ان کو چوکنا رہنے کو کہا اور سب کو ہدایت کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیں جب تک ہم نفی بلوا لیتے ہیں۔ سب لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی نے کمرے میں نماز ادا کی اور شہاب بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی شیر آیا تھا تو اس نے بکریوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا، کسی پالتو جانور کا شکار کیوں نہیں کیا۔ یہ خیال نہ جانے کیوں ان کے دل میں بار بار آئے جا رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور بادل چھٹ چکے تھے۔ شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور باہر نکلنے لگے تو پولیس نے ان کو خبردار کیا کہ بھائی جان آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، یہاں ایک خطرناک جانور گھوم رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ پولیس کی بات سننے کے بعد شہاب بھائی نے مسکرایا اور کہا سر مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، اگر میری موت یوں ہی لکھی ہے تو مجھے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ شہاب بھائی اپنا سفر کسی بھی صورت پر روکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پولیس والوں نے سارے گاؤں کی تلاشی لینا شروع کی، مگر کافی دیر تک جب شیر نظر نہیں آیا تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شہاب بھائی نے وضو کیا اور ایک اونچی جگہ پر جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ پھر اچانک سے ایک شیر دہاڑتا ہوا آنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو چکے تھے، اور تو اور پولیس والوں سے بندوق بھی گر چکی تھی۔ ایسی دہشت چھا گئی تھی کہ سب تھر تھر کانپنے لگے تھے۔
اور شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شہاب بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ شہاب بھائی اپنی نماز میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ انہوں نے بالکل بھی اندازہ نہ کیا تھا کہ وہ اس وقت کس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ باقی سب لوگ تو کافی دور تھے۔ شیر کے خوف سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے جا سکے۔ سب لوگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے بڑی مشکل سے بندوقیں اٹھائیں اور درخت کے پیچھے سے نشانہ باندھنے لگے، مگر وہ شیر شہاب بھائی کے بالکل قریب جا چکا تھا۔ اگر وہ گولی چلاتے تو شہاب بھائی کو لگ سکتی تھی۔ لوگ سخت مشکل میں تھے۔ شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو شیر بالکل ان کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک پولیس والے نے بندوق آگے کی تو شہاب بھائی نے چلا کر اسے منع کیا کہ گولی مت چلانا۔ اس بات پر سب حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ اچانک شہاب بھائی نے شیر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ شہاب بھائی نے ان کے سر پر نہایت لاڈ سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو چکے تھے کہ بھلا کیسے ایک انسان ایک خطرناک جانور کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اسی وقت شیر نے اپنا سر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی لوگ تو اپنے آنسو نہ روک پائے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر شہاب بھائی سب سمجھ چکے تھے کہ جب آدھی رات کو کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا تبھی سمجھ چکے تھے کہ جو بھی تھا ان سے ملاقات کا خواہش مند تھا، اور اس لیے جب انہوں نے سنا یہاں کوئی شیر آیا ہوا ہے وہ جان بوجھ کر وہ باہر نماز ادا کرنے آئے تھے کہ اگر واقعی میں وہ ان سے ملنے آیا تھا تو سامنے ضرور آئے گا، اور وہی ہوا۔ شہاب بھائی آہستہ آواز میں نہ جانے اس شیر سے کیا باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شیر آہستہ سے اٹھا اور واپس جانے لگا۔ اسی وقت شہاب بھائی نے کہا کہ کوئی شیر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ صرف اور صرف مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اسے میرا دیدار کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گاؤں میں کبھی نہ لاتا۔ اس جانور کی دلی خواہش کے تحت میں یہاں لایا گیا ہوں۔ اب وہ مجھے دیکھ چکا ہے، اب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ خود جنگل کی طرف چلا جائے گا۔